السلام علیکم دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، آپ کا امتحان 4 دسمبر کو ہونے والا ہے۔ امید ہے آپ نے اپنے امتحان کی پوری تیاری کر لی ہوگی۔ آج میں آپ کے لیے داستان اور داستان گو پر بتاؤں گا کہ کون کون سی اہم داستانیں ہیں جن کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ آپ کے نصاب میں یعنی آپ کے سلیبس میں ہیں ملا وجی کی صبرس ہے، فضل علی خاں فضلی کی کربل کتھا ہے، انشاء اللہ خاں انشاء کی رانی کیتکی کی کہانی، میر امن کی باغ و بہار ہے، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب ہے، میر محمد تقی کی بوستان خیال ہے۔ یہ داستانیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جو داستان پر مشتمل ہے۔ داستان افسانوی ادب کی ایک قدیم ترین صنف ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک یہ صنف عوام و خواص میں بہت مقبول رہی۔ جس طرح 18ویں اور 19ویں صدی میں غزل کے علاوہ مثنوی، قصیدہ اور مرثیے کو عروج حاصل تھا، افسانوی نثر میں بھی داستان بھی اہم ترین صنف سمجھی جاتی تھی۔ قصہ مہر افروز و دلبر، نوطرز مرصع، عجائب القصص، فسانہ عجائب، بوستان خیال اور داستان امیر حمزہ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ یہ تمام جو سب سے پہلے قدیمی داستانیں ہیں، یہ ان کے نام ہے داستانوں کے۔ یہ دوستو قدیم داستانیں ہیں، ان کو بھی یاد رکھیے گا، ان میں سے بھی کوئی بھی سوال آ سکتا ہے۔ آگے ہے، اور پھر فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی داستانوں مثلاً باغ و بہار، آرائش محفل، مذہب عشق وغیرہ نے اردو کے داستانوی ادب میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ اردو داستان نگاری کی تاریخ اور ارتقاء پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ علم ہوتا ہے کہ اردو شاعری کی طرح اردو داستان بھی اپنے آغاز کے لیے سرزمین دکن کی مرہون منت ہے۔ دکن میں 1635 میں لکھی جانے والی ملا اسد اللہ وجہی کی تصنیف صبرس کو اردو کی پہلی نثری داستان ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ اس داستان کو نہ صرف یہ کہ پہلی نثری داستان ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ اسے اردو کے نثری ادب کی پہلی تصنیف بھی قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرائے کرم اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں کہ اردو کی پہلی نثری داستان اور داستان گو کون ہے؟ تو جواب ہے صبرس۔ اردو کی پہلی نثری داستان ہے ملا وجہی کی۔ دکن کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ صبرس ہے۔ دونوں طرح سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ دکن کی اگر پوچھتے ہیں تب بھی صبرس ہے، اور اردو کی پہلی نثری داستان معلوم کرتے ہیں تو تب بھی آپ صبرس بتائیں گے۔ ملا وجہی نے صبرس کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ جواب عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ ملا وجہی گولکنڈہ کے کس بادشاہ کا درباری شاعر تھا؟ جواب محمد قلی قطب شاہ کا۔ وجہی نے صبرس کس دور حکومت میں لکھی یعنی کس دور میں لکھی تھی؟ تو جواب ہے قطب شاہی دور میں لکھی تھی۔ اگلا سوال، عبداللہ قطب شاہ نے وجہی سے صبرس کو کس موضوع پر لکھنے کی فرمائش کی تھی؟ تو جواب ہے بیان عشق، اسی لیے اس کا موضوع بھی دوستو عشقیہ ہے۔ یہ ایک عشقیہ داستان ہے۔ 7واں سوال، صبرس کے کل کرداروں کی تعداد کتنی ہے؟ تو جواب دیجیے گا 76 ہے۔ حسن، دل، عشق، عقل اور نظر کس داستان کے اہم کردار ہیں؟ تو یہ صبرس کے کردار ہیں۔ دوستو، صبرس کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق، جو بابائے اردو مولوی عبدالحق ہیں، انہوں نے اپریل 1925 کو مئی مقدمہ اردو دنیا سے لوگوں کو متعارف کروایا، یعنی اس کا تعارف کروایا 1925 میں تفصیل سے۔ مولوی عبدالحق نے پہلی بار اکتوبر 1924 میں رسالہ اردو میں صبرس پر تفصیلی روشنی ڈالی، پھر اس کی اشاعت کا منصوبہ بنایا اور 1932 میں انجمن ترقی دکن سے
شائع کی۔ مولوی عبدالحق نے مقدمے کے ساتھ صبرس کے مزید ایڈیشن 1964 اور 1983 میں انجمن ترقی اردو پاکستان سے شائع کیے۔ ایک ہندی ایڈیشن 1955 میں بھی شائع ہوا۔ اب آئیے نواں سوال ہے، صبرس کے مرکزی کردار کون سے ہیں؟ تو جواب ہے حسن و دل۔ صبرس میں ہیروئن کا کردار کس نے ادا کیا؟ تو جواب دیجیے گا دل نے کیا۔ صبرس کی ہیروئن کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے حسن۔ صبرس میں دل کس کا بیٹا ہے؟ تو جواب دیجیے عقل کا بیٹا ہے۔ 13واں سوال، عقل کہاں کا بادشاہ ہے؟ یعنی صبرس میں عقل کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو جواب ہے سیستان کا ہے۔ صبرس میں ہیروئن حسن کس بادشاہ کی بیٹی ہے؟ تو جواب ہے عشق کی بیٹی ہے حسن جو ہے۔ دوستو، صبرس کے بارے میں 2-3 اقوال ہیں یعنی قول ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عبدالحق نے کہا ہے کہ وحی نے نثری خلاصہ حسن و دل سے فائدہ اٹھایا ہے، دستور اشاق اس کی نظر سے نہیں گزری۔ یہ بات عبدالحق نے کہی ہے، یعنی کہ یہ ایک قول ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اور عزیز احمد کا قول ہے وحی نے حسن و دل کے ساتھ ساتھ دستور اشاق بھی دیکھی ہوگی۔ دلیل یہ ہے کہ صبرس جیسی ضخیم کتاب قصہ حسن و دل جیسے مختصر رسالے سے ماخوذ نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال دیکھیے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے میر امن کی۔ یہ 2004 کے نیٹ کے پیپر میں آیا ہے۔ 16واں سوال ہے، باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ تو تیسرے درویش کا ہے، یہ 2013 کے پیپر میں آیا ہے۔ باغ و بہار میں کتنے افراد کا سے بنیادی طور پر بیان ہوا ہے؟ تو جواب ہے 5، یہ 2013 میں آیا ہے۔ فسانہ عجائب میں جان عالم تبدیلی روح کے تحت کس جانور کے جسم میں حلول کرتا ہے؟ تو جواب ہے بندر، یہ بھی 2013 کے پیپر میں آیا ہے۔ وہ کون سی داستان ہے جس میں طوطا ایک اہم کردار ہے؟ یہ 2013 میں آیا ہے۔ اس کا جواب ہے فسانہ عجائب۔ آگے بڑھتے ہیں، باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک کا بادشاہ ہے؟ جواب ہے ملک فارس کا بادشاہ ہے۔ یہ 2013 جون کا جو پیپر ہوا تھا اس میں آیا ہے یہ سوال۔ باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ تو جواب ہے بیل پر سوار ہو کر آتا ہے، یہ ہے اس کا صحیح جواب۔ یہ کس نے کہا ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی؟ تو جواب ہے احسن فاروقی نے یہ بات کہی، یہ بھی 2013 کے میں سوال آیا ہے۔ دوستو، باغ و بہار کے بارے میں کچھ محققین کے اقوال ہیں، قول ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، یہ بڑے اہم ہیں اور اکثر امتحان میں آتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 4 تاریخ کے امتحان میں آپ کا یہ سوال آ سکتا ہے۔ کلیم الدین کا قول ہے سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے، کس میں؟ باغ و بہار میں کے بارے میں کہا ہے۔ باغ و بہار کے بارے میں مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ اپنے وقت کی نہایت فصیح و شیریں زباں ہے۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے کہا ہے میر اگر ابل زبان تھے تو امن خالق زبان تھے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا قول ہے باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی ہے۔ وقار عظیم کا قول ہے اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کا قول ہے اس سے اردو نثر میں ایک نئی سمت کا پتہ چلتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر اعجاز احمد کہتے ہیں باغ و بہار کے بارے میں کہ اس کی سادگی اور سلاست نے اردو زبان میں ایک نیا راستہ کھول دیا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان باغ و بہار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ نور الحسن نقوی کہتے ہیں باغ و بہار کے سلسلے میں کہ یہ ہماری زبان کی ایک سدا بہار کتاب ہے،
اسے ہر دور میں شوق سے پڑھا جاتا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ دوستو بڑے اہم یہ اقوال ہیں، ان کو آپ یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے 23واں، فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام کیا ہے؟ جواب حسن آرا ہے، یہ 2013 میں آیا ہے۔ داستان صبرس میں عقل کس ملک کا بادشاہ ہے؟ تو جواب دیجیے گا سیستان کا ہے، یہ 2012 میں آیا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا ہندی میں، یہ 2000 کے پیپر میں آیا ہے۔ کون سی تصنیف مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ تو ہمارا جواب ہوگا باغ و بہار میں، یہ 2012 میں سوال آیا ہے۔ اگلا سوال، داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے شوکت سبزواری کی ہے، 2012 میں یہ سوال آیا ہے۔ 28واں سوال، رانی کیتکی کی کہانی کا ادب کی کس صنف سے تعلق ہے؟ تو جواب ہے داستان سے، جون 2012 میں یہ سوال آیا ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، یہ قول کس کا ہے؟ سر سید احمد خاں کا، جون 2012 میں آیا ہے یہ سوال۔ 31واں سوال ہے، فسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب ملتی ہے؟ تو جواب دیجیے گا لکھنؤ میں، یہ 2010 کا سوال ہے۔ فسانہ عجائب سرور نے کس کتاب کے جواب میں لکھی تھی؟ تو جواب ہے باغ و بہار کے جواب میں فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے لکھی تھی۔ سرور نے فسانہ عجائب کس سن میں لکھی؟ تو جواب دیجیے گا 1240 ہجری مطابق 1824 میں لکھی تھی۔ رجب علی بیگ سرور کا ادبی سفر ان کی کس تصنیف سے ہوتا ہے؟ تو جواب ہے فسانہ عجائب سے ہی ہوتا ہے۔ اگلا ہے، فسانہ عجائب میں کتنے بادشاہوں کی مدح کی گئی ہے؟ تو جواب ہے 2 بادشاہوں کی۔ 36واں سوال ہے، فسانہ عجائب کے مرکزی کردار ہیں، ہیرو جو ہے جان عالم ہے اور انجمن آرا اس داستان کی ہیروئن ہے۔ انشا نے رانی کیتکی کی کہانی کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو جواب دیجیے گا نواب حسین خاں کی فرمائش پر انشا نے رانی کیتکی کی کہانی لکھی تھی۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ کنور ادے بھان ہیرو، رانی کیتکی ہیروئن ہے۔ دوستو یہ اور رانی کیتکی کی سہیلی کا نام ہے مدن بان، یہ اکثر کردار پیپر میں آتے رہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اردو داستان اور داستان گو پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ مجھے امید ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آئے گا، اور اس ویڈیو میں سے جو بھی سوالات ہیں آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی کام آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خاں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔